ایک سوال یہ ہے کہ تفرقہ بندی اور گروہ بندی کیوں شروع ہوئی ہے اور کب شروع ہوئی ہے؟ تفرقہ بندی جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے نا، اتنی ہی تفرقہ بندی بھی پرانی ہے۔ پہلا جھگڑا تو قرآن نے ذکر کیا ہے نا، کہاں ہوا؟ حابیل اور قابیل میں، دو سگے بھائیوں میں۔ پہلی نسل آدم سے جو پیدا ہوئی اسی میں جھگڑا ہو گیا۔ سگے بھائیوں میں سے قابیل نے حابیل کو مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ نزاع تو وہیں سے شروع ہو گئی انسان کی، بلکہ پیدائش سے پہلے، ابھی تو حابیل قابیل بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ آدم بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ کیا بنا رہے ہو، کیا بنانے جا رہے ہو، یہ کیا کرنے جا رہے ہو کہ جو وہ بنانے جا رہے ہو جو زمین پہ فساد کرے گا اور زمین پہ خون بہائے گا۔ ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی اس کی خلقت کا ارادہ اللہ نے ملائکہ کو ظاہر کیا ہے، اور ملائکہ نے کہا یہ کیا طوفان بنانے جا رہے ہیں، یہ تو زمین میں فساد کرے گا، یہ زمین میں تباہی کرے گا، یہ تو زمین میں خون ریزی کرے گا۔ اب یہاں سوال ہے کہ ابھی تو پیدا نہیں ہوا، ابھی اس نے کچھ کیا نہیں ہے، اور آپ پہلے ہی اس کے بارے میں بدگمان ہو گئے کہ یہ پیدا ہو کے خرابیاں کرے گا۔ ملائکہ کو کہاں سے پتا تھا آدم نے یہ کام کرنا ہے یا انسان نے یہ کام کرنا ہے؟ چونکہ اللہ نے انہیں کہا ہوا تھا کہ میں زمین پہ مٹی سے انسان بنا رہا ہوں، مٹی سے، خاک سے، زمینی عناصر سے انسان پیدا کر رہا ہوں، اور زمینی عناصر سے جو مخلوق پیدا ہو اس کے اندر ارادہ بھی ہو، شعور بھی ہو اور اختیار بھی ہو، تو زمینی ہونے کے ناطے اس کے اندر وہ ساری خصائل موجود ہوں گے۔ ملائکہ کو زمین کے اجزاء کا پتہ تھا، جیسے آج سائنسدانوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر ان ایٹم سے ملا کے کوئی چیز بنائی تو یہ بنے گی۔ مثلا آج تو ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے کہ کون سی ترکیبیں، کیمیائی ترکیبیں ہیں کہ ان کو ایجاد کرنے سے کیا ہوگا۔ مثلا لیبارٹری میں ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو گیسیں اگر ملا دوں تو کیا ہوگا، اس گیس کو کسی دوسری شے کے ساتھ ملا دوں کیا ہوگا۔ آج پڑھ کے، تعلیم حاصل کر کے، کیمیکلز کو مطالعہ کر کے اور ان کی خاصیتیں پڑھ کے ایک عام طالب علم کو ملائکہ جیسی معرفت ہو گئی ہے کہ اگر یہ دو چیزیں آپس میں مل گئیں تو دھماکہ ہو جائے گا، اگر یہ دو چیزیں آپس میں مل گئیں تو آگ لگ جائے گی، اگر یہ دو چیزیں آپس میں مل گئیں تو فساد ہو جائے گا۔ یہ آج آپ کو پتہ ہے، آپ سب پڑھتے ہیں۔ ملائکہ کو یہ سائنس پڑھے بغیر پتہ تھا، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ زمین کے عناصر کیا ہیں، کیمیکلز کیا ہیں، اور ان کی ترکیب سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کے اندر رجحانات کیا ہوتے ہیں۔ یہی جو آج ہم سب کر رہے ہیں، ملائکہ نے یہی بات کی تھی، جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آج ہم سب کیا کر رہے ہیں زمین پر، پاکستان میں؟ یفسد فیہا، فساد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہی انہوں نے کہا تھا، وہ جھوٹ تو نہیں بولا تھا، یہ فساد کریں گے۔ کتنا فساد ہے، زمین بھر دی ہے، یسفک الدماء، خون ریزی کریں گے، یہی ملائکہ نے کہا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ کرے گا یہ کام۔ بس فرقہ بندی کا رجحان انسان کی اندر، خلقت کے اندر موجود ہے، اسی لیے چونکہ اس کے اندر یہ ترکیب میں، خلقت میں یہ رجحان ہے، اس رجحان کو ہدایت کی ضرورت پڑی ہے۔ اگر یہ رجحان نہ ہوتا تو ہدایت نہیں چاہیے تھی انسان کو، آسمانی کتاب نہیں چاہیے تھی، انبیاء نہیں چاہیے تھے، اور ائمہ نہیں چاہیے تھے، کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ جانوروں کی طرح، جیسے جانوروں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان کے اندر فساد کا رجحان نہیں ہے۔ بھیڑ بکریوں میں فساد کا رجحان نہیں ہے، جتنی بھیڑیں ہو جائیں
فصلیں اجاڑ دیں گی لیکن زمین کو فاسد نہیں کریں گی۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، کوئی جانور زمین میں فساد نہیں کر رہا، صرف انسان کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے دین، ہدایت، نبوت، امامت، کتاب، قرآن، یہ سارا انتظام اس لیے کرنا پڑا کہ اس کے اندر یہ رجحان ہے فرقہ بندی کا اور گروہ بندی کا۔